أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. صدق اللہ العظیم. قرآن حکیم کی یہ 81 نمبر سورت ہے، سورۃ التکویر. سورۃ التکویر اس سورت کا نام ہے التکویر. مکی سورت ہے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف سفر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کو مکی صورتوں میں شمار کیا جاتا ہے. اور اس صورت میں 29 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے. صورت کا نام ہے تکویر. عرض کیا تھا کہ کسی صورت کا نام اس صورت میں بیان کردہ کسی واقعے، کسی حکم، کسی ایسی خاص بات کی طرف ہوتا ہے جو اللہ پاک نے اس صورت میں خصوصاً بیان کی ہو. اس صورت کی پہلی آیت ہے اذا الشمس کورت. کورت، اس کورت سے ہی اس صورت کا نام تکویر رکھا گیا ہے. التکویر یہ مصدر ہے کورت کا. کور یکور تکویر. کور یکور تکویر، کسی چیز کو لپیٹ دینا، تہ کر دینا. کوئی چادر تہ کر دی جائے، کوئی کپڑا لپیٹ دیا جائے تو اس لپیٹنے اور تہ کرنے کو تکویر کہتے ہیں. تکویر تہ کرنا، لپیٹ دینا. کورت سورج کو، اذا الشمس سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. ہمارے یہاں کوئی چیز لپیٹ دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کا استعمال نہیں ہوگا. چادر لپیٹ دی، اب اس پہ کوئی بیٹھے گا نہیں، اس پہ کوئی آرام نہیں کرے گا. جو اس کا مقصد تھا وہ ختم ہو گیا، اس کو لپیٹ دیا گیا. بعض اوقات کسی چیز کو ختم کرنے کے لیے بھی ہمارے یہاں استعمال، اس بات کو ختم کرو، لپیٹ دو، اس معاملے کو طے کر دو، بس ختم کر دو. تو سورج جو اس وقت سارے عالم کو منور کر رہا ہے، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، اس کو لپیٹ دیا جائے گا، اس کو تہ کر دیا جائے گا. تو کورت جو لفظ ہے پہلی آیت میں سورج کے بارے میں لپیٹ دینا، تہ کر دینا، اسی لفظ سے اس سورت کا نام، اس کا مصدر رکھا گیا تکویر. یہ بات واضح ہوئی جی. سورت کا نام یہ ایک اہم بات ہے کہ سورتوں کے نام، 114 سورتیں ہیں، ان سورتوں کے نام بھی اس سورت کی مضامین کو بیان کرتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے. اس سورت کا نام سورۃ الناس ہے، سورۃ الفلق ہے، سورۃ الاخلاص ہے. کیوں ہے بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ یہ ایک علم کی بات ہے، سمجھنے کی. جب آدمی غور کرتا ہے تو سورت کے مضامین، سورت میں بیان کردہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایات ہیں وہ سمجھ میں آتی ہیں. تکویر سورت میں 29 آیات ہیں. ابھی میں نے ابتدائی 14 آیات کی تلاوت کی ہیں. ان 14 آیات میں اللہ رب العالمین نے قیامت اور اس کے حالات کو بیان کیا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ جو دو صورتیں ہیں، سورۃ التکویر اور سورۃ الانفطار، اس کے بارے میں فرمایا کہ کوئی آدمی اگر یہ چاہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے
قیامت کے حالات کو دیکھ لے، مشاہدہ کر لے تو ان صورتوں پہ غور کرے، گویا اس کے سامنے قیامت اور اس کے بعد آنے والے حالات سامنے آ جائیں گے۔ گزشتہ سورۃ الانشقاق میں اور بعض سورتوں میں یہ بات عرض کی تھی کہ قیامت کے 2 سور پھونکے جائیں گے۔ آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا 2 سور۔ پہلا سور پہلی قیامت کی تباہی، پہلا زلزلہ جس میں نظر آنے والا موجودہ نقشہ ختم ہوگا۔ اس کو اللہ پاک نے اس صورت میں بھی جو 14 آیات تلاوت کی، اس میں دونوں سور، دونوں حالات کا ذکر ہے، دونوں زلزلے، قیامت کی دونوں چیزیں سامنے آئیں گی۔ اذا الشمس کورت سے لے کر وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، کتنی آیت ہو گئی جی؟ آیت نمبر 6، آیت نمبر 6 ہے۔ اذا الشمس کورت سے لے کے اذا البحار سجرت تک یہ نفخہ اولا پہلے سور کے حالات ہیں کہ پہلے سور کے پھونک دینے کے بعد یہ سارا منظر پیش آئے گا، اور اس کے بعد وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ سے لے کر عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ تک، گویا کہ آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 14 تک یہ دوسرے سور کے حالات ہیں۔ کائنات ختم، بالکل ساکت، کچھ بھی نہیں ہے، نظر آنے والے نقشے کا ذرہ بھی نہیں رہے گا۔ میں نے عرض کیا کہ ساری مخلوقات ختم، فرشتے ختم، انسان ختم، حیوانات ختم، سورج چاند ستارے ختم، پہاڑ دریا ختم، باقی صرف اللہ کی ذات، هو الاول والآخر، ایک ذات باقی، ازلی ذات جو ابدی ہے وہ باقی، کچھ بھی نہیں ہے۔ ساری دنیا کی ذی روح مخلوقات کی روح نکالنے والے اسرائیل علیہ السلام بھی ختم۔ آپ تصور کیجئے کیا منظر ہوگا، کچھ بھی باقی نہیں، صرف اللہ کی ذات باقی، للہ الواحد القہار۔ یہ ہے پہلا سور اور اس کے حالات۔ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، پھر جن جن کو اللہ نے زندہ کرنا ہے، دوبارہ اٹھانا ہے، بعث بعد الموت، میدان محشر، جزا و سزا کا دن، یوم الدین، وہ قائم ہوگا دوسرا سور۔ پھر وہ ساری مخلوقات جن کو اللہ نے پیدا کرنا ہے وہ پیدا ہوں گی۔ تو اس کو اللہ پاک نے بیان کیا اس صورت میں، ان 14 آیات میں دونوں مناظر، اذا الشمس کورت سے لے کے اذا البحار سجرت تک پہلے مناظر، پہلا سور نفخہ اولا، پہلے سور کے حالات، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ سے لے کر عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ تک یہ دوسرے سور کے حالات کے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں نے عرض کیا کہ کوئی چاہے کہ اپنی آنکھوں سے قیامت کے منظر کو دیکھے، آج دنیا میں تو سورہ تکویر اور سورہ انفطار میں غور کرے، دل کی آنکھوں سے دیکھے، دل کے کانوں سے سنے، اس پر ایمان لائے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ اچھا جی، 29 آیات ہیں، 14 آیات کا خلاصہ ہمارے سامنے آیا جو آج کا درس ہے۔ میں تھوڑا سا اگلی آیات کا بھی مضمون آپ کے سامنے عرض کروں تاکہ پوری صورت کے ساتھ ایک ربط اور تعلق قائم ہو۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس سے کچھ قسمیں کھائی گئیں، پہلی قسم خنس کی، پھر جوار الکنس کی، یہ ستارے ہیں، 5 ستارے، 5 متحیرہ، ایک نظام ہے، فلکیات کا نظام۔ جناب یہ چاند تو ایک نظر آ رہا ہے آپ کو، سورج ایک ستارہ نظر آ رہا ہے، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں میرے اور آپ کے پاس گنتی کے عدد ختم ہو جائیں گے، ستاروں کی تعداد اس سے زیادہ ہے، اور مسلسل چل رہے ہیں، مسلسل حرکت کر رہے ہیں۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سورہ یاسین میں اللہ پاک فرماتے ہیں مسلسل چل رہے ہیں۔ تو ان میں سے 5 ستاروں کی قسم کھائیے خاص طور پہ، 5 متحیرہ۔ کون سے 5 ستارے؟ زحل، زہرہ، مشتری، مریخ، عطارد، یہ نام ملتے ہیں ہمارے یہاں بھی، انگریزی اس کے اپنے نام ہیں، اردو میں یہی نام ملتے ہیں۔ تو ان 5 ستاروں کی قسم کھائیے کہ جس طرح یہ گردش کر رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں،
اور اس کے بارے میں قدیم سائنسدانوں کو بھی علم تھا، جدید سائنسدانوں نے تصویریں تک کھینچ لی اس کی حرکت کو تک بیان کیا، اس کی ویڈیوز ملتی ہیں، چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس سارے نظام کو بیان کیا کہ کتنی قادر ذات ہے جس نے اس نظام کو بنایا۔ ہم تمہیں مثال کے طور پہ 5 ستارے تمہارے سامنے رکھتے ہیں، نمبر 1۔ اس کے بعد رات کی قسم جب وہ گزرنے لگے، دن کی قسم جب وہ صبح کی جب وہ سانس لینے لگے، یہ قسمیں کھائیں کیونکہ اس کا صبح و شام مشاہدہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ سنو، تمہاری ہدایت کے لیے یہ جو قرآن نازل کیا گیا ہے یہ بڑا عظیم قرآن ہے، اس سے غفلت برتنا، قرآن سے لا تعلقی قائم کرنا، قرآن سے ہدایت حاصل نہ کرنا بڑے خسارے اور بڑے نقصان کی بات ہے۔ ایسا نہ کرو، اپنی زندگی میں ہی اللہ کی اس ہدایت نامے کو سمجھ لو، اس کے مطابق زندگی گزار لو۔ انہو لقول رسول کریم سے قول قرآن کریم، رسول کریم حضرت جبریل علیہ السلام، ان کی کچھ صفات بیان کی کہ ایسا عظیم فرشتہ یہ کلام لے کے آیا۔ وما صاحبکم بمجنون سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں، اور اس کے بعد پھر قرآن کریم کو انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنا کر غافل لوگوں کو اللہ پاک نے پکارا ہے، ایسے نہیں پکارا ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا سوچ کے تم یہ زندگی گزار رہے ہو، کیا تمہیں اس کا احساس نہیں؟ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ قرآن سارے جہان والوں کی ہدایت و نصیحت کے لیے اترا ہے، خدا کے لیے قرآن پر ایمان لاؤ، اس کی طریقے پہ زندگی گزارو۔ یہ آخری گویا کہ 15 آیات ہیں جو فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، یہاں سے لے کر الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اس کا کچھ تھوڑا سا خلاصہ عرض کیا۔ کچھ قسمیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ذکر، مقصود قرآن کی عظمت، قرآن کی حقانیت، قرآن کی ہدایت کو بیان کر کے متوجہ کرنا ہے کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، زندگی ایسے نہ گزارو، یہ بڑی قیمتی زندگی۔ اب اس موضوع کی طرف آئیے جو آج کے درس کا ہے۔ آج کے درس میں ابتدائی 14 آیات ہیں، اور ان 14 کی 14 آیات میں 2 بنیادی مضامین ہیں۔ پہلا مضمون اس کائنات میں آنے والا پہلا زلزلہ، پہلا سور، نفخہ اولا اور اس کے حالات۔ دوسرا مضمون وہ ساری مخلوقات کے فنا ہونے کے بعد جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اس وقت کے حالات بیان کیے گئے۔ میرے محترم دوستوں، میں اس کو وقتاً فوقتاً اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ہم سب قرآن کریم کے طالب علم ہیں اس وقت، میں اور آپ اور ہم سب۔ آواز مستورات تک جا رہی ہے، خواتین تک وہ بھی اس کو سمجھیں کہ اللہ کے فضل و احسان سے اللہ نے بڑا ہم پہ کرم فرمایا۔ یقین جانیے بہت بڑا رحم ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، جو خالص قرآن کریم کے ساتھ جڑی ہوئی۔ اس مجلس میں اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جانا بلا شبہ اللہ کے ساتھ جڑ جانا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کو قائم کر لینا ہے، اس ہدایت اور نور کو اپنے اندر لینا ہے، اس روشنی کو حاصل کرنا ہے جس سے دنیا و آخرت کی ساری اندھیریاں ختم ہو جاتی۔ یہ قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس قرآن کریم میں جو باتیں بیان کی گئیں ان میں سے جو زیادہ بیان کی جانے والی باتیں 3: توحید، رسالت اور موت کے بعد کے حالات۔ اللہ رب العالمین کا تعارف، کون ہے رب، پہچان ہوگی جبھی تو اس کی عبادت و اطاعت کریں گے، جبھی تو اس کی بات مانیں گے۔ نمبر 2، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو اللہ کی عبادت و اطاعت ہوگی۔ نمبر 3، ان دونوں چیزوں پر لانے کے لیے کیسے انسان نظر آنے والے نفع کو چھوڑے اور نظر نہ آنے والے غیب میں چھپے ہوئے نفع کو حاصل کرے۔ ابھی نظر آ رہا ہے جناب، رشوت اگر لیں گے تو اتنا پیسہ مل جائے گا، لیکن قرآن و حدیث کہہ رہے ہیں رشوت لو گے تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تمہاری دنیا بھی اور آخرت برباد۔ اب یہ بات سمجھ میں کیسے آئی ہے؟
یعنی ایک مثال عرض کی کہ قرآن کے ایک حکم پہ عمل کرنے کے لیے جو اندر فکر اور دھیان چاہیے وہ کیسے پیدا ہوگا، اور قرآن کے خلاف زندگی گزارنے والے جس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اس غفلت سے کیسے نکلیں گے، اس کے لیے بڑا بنیادی عقیدہ قرآن بیان کرتا ہے، موت اور اس کے بعد کے حالات، اس کا یقین پیدا ہو جائے، یقین پیدا ہو۔ میں تھوڑی سی تاکہ یقین پیدا ہو تو پھر آج کے دن کو، آج اپنی صلاحیت اور طاقت کو، قوت کو، علم کو، مال کو، جان کو ہم لگائیں اس آخرت کی تیاری پر جو یقینی ہے۔ جب لگائیں گے جب یقین پیدا ہوگا، ورنہ کہاں آدمی ایک قدم نہیں اٹھاتا، کوئی فائدہ نہیں اس کے اندر۔ اور جہاں فائدہ پتہ لگتا ہے وہاں کراچی سے آسٹریلیا تک سفر ہو رہا ہے، امریکہ جا رہے ہیں، فیجی جا رہے ہیں، کینیڈا جا رہے ہیں، کیوں؟ نفع ہے، زندگی بن جائے گی۔ لوگ بھی سمجھاتے ہیں کوئی بات نہیں، بیوی بچوں کی فکر نہ کرو، تمہاری زندگی ان کی زندگی بن جائے گی، چلے جاؤ یہاں سے، 1 سال کا ویزا لگ جائے کوئی بات نہیں۔ بات واضح ہو رہی جی؟ قربانی آدمی کس لیے دیتا ہے؟ جس کا یقینی نفع۔ قرآن کریم میرے محترم دوستوں انسان کی اس بنیادی کیفیت کو سامنے رکھ کر ان حالات کو بیان کر رہا ہے کہ اگر اس کا یقین پیدا ہو گیا تو ہر نیک عمل کا کرنا آسان، ہر گناہ سے بچنا آسان۔ رکاوٹ کیا ہے؟ دنیا کی محبت، چیزوں کے ساتھ تعلق۔ یہ چیزیں انسان مکان بناتا ہے نا، اس سے اس کو بڑی محبت ہوتی ہے کہ اسے نقصان پہنچایا لڑنے مارنے پہ تل جاتا ہے۔ میرا مکان تم نے خراب کیا اس کو، میری گاڑی پہ تم نے نشان ڈال دیا، میرے بیٹے کو تم نے کہا۔ جس چیز کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا ان چیزوں سے تعلق ختم کر کے ان پائیدار چیزوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب ناپائیدار چیزیں ہیں، اس کی ناپائیداری کو بیان کرنا مقصود ہے ان آیات کے اندر۔ بات واضح ہو رہی جی؟ ایک مثال سے اور سمجھیے، جہاں ہم لوگ اس وقت رہ رہے ہیں، اس شہر میں، اس علاقے میں ایک مثال دے رہا ہوں، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، کبھی ایسا نہ ہو۔ تمام ماہرین ارضیات، زمین کے ماہرین جو زمین کے سارے حالات پہ نظر رکھتے ہیں، وہ یہ کہیں کہ جناب زمین کے اس خطے پر ٹھیک 1 مہینے کے بعد ایک زوردار زلزلہ آنے والا ہے۔ اب پاکستان، کراچی سے لے کے امریکہ اور یورپ اور انگلینڈ اور دنیا کے تمام ماہرین اس پہ متفق ہو جائیں کہ زمین کی حرکت بتاتی ہے کہ یہاں 1 مہینے کے بعد زلزلہ آنے والا ہے، اور ایسا زلزلہ آئے گا کہ کوئی بلڈنگ، کوئی عمارت، کوئی مکان باقی نہیں رہے گا، سب ٹوٹ پھوٹ کے ختم۔ خطرناک زلزلہ، تاریخ کا بدترین زلزلہ آنے والا ہے۔ کب آنے والا جی؟ 1 مہینے کے بعد۔ ذرا مثال کو توجہ سنیے گا، یہ آیات سمجھ میں آئیں گی آپ کو۔ تو اب مجھے بتائیے کون ہوگا جو یہاں مکان بنائے گا؟ کوئی بنائے گا؟ جواب دیجئے۔ نہیں جناب، ایک آدمی کہہ رہا ہے مولوی صاحب کیسی کہاں کی باتیں کر رہے ہیں آپ، 1 مہینے تو یہاں رہنا ہے نا، لہٰذا آپ زمین میں بنیادیں کھدوا رہے ہیں، 3 منزلہ مکان۔ لوگ بولیں گے بیوقوف آدمی ہوں، کنفرم بات ہے، پکی بات ہے، مہینے بعد یہ سب ختم ہو رہا ہے، تم یہاں مکان بنا رہے ہو۔ کوئی یہاں اچھا سا جناب ریسٹورنٹ بنائے شاندار کھانے کا، یہاں لوگ بولے 1 مہینے بعد سب ختم، کون سا آپ ریسٹورنٹ بنا رہے ہیں، کیا کھانے کی جگہ بنا رہے ہیں؟ پھر لوگ کیا کریں گے بتائیے؟ وہ سوچئے، جواب دیے، لوگ کیا کریں گے؟ لوگ یہاں کی جمع پونجی وہاں منتقل کریں گے۔ جناب حیدرآباد کے اندر، پنجاب کے فلاں نہا، وہ جگہ محفوظ، یہاں کا سارا سرمایہ وہاں محفوظ کریں گے، اور اپنے بقیہ مہینہ ہے 20 دن یہاں گزارنے، 20 دن بعد تو یہ سب تباہ ہو جائے گا، 25 دن بعد تو سب ختم، 29 دن بعد تو 30ویں دن یقینی زلزلہ۔ تو لوگ اپنا سامان منتقل کر کے اب یہاں سے ان کی توجہ، یہ جب جتنی آبادی نظر آ رہی ہے سب کھنڈر بننے لگے گی، کسی چیز میں دل نہیں لگے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی زندگی صرف 29 دن ہے، 30ویں دن یہ آبادی سب تباہ و برباد ہو جائے گی۔ میں اکثر مثال میں یہ بات بھی عرض کرتا رہتا ہوں، جو یہ تو میں نے ایک فرضی مثال سمجھانے کے لیے عرض کی،
جس کی حقیقت ان آیات میں سامنے آئے گی ابھی. لیکن ایک حقیقی مثال بھی جو ہمارے کراچی شہر میں پیش آتی ہے، ایک ابھی یقینی نہیں، یقین صرف ایک پیشن گوئی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے کلفٹن کا جو ساحل ہے، کراچی کی بندرگاہ، یہاں سمندری طوفان آنے والا ہے جو 1 کلومیٹر آدھا کلومیٹر تک اندر آئے گا. بتائیے کیا ہوتا ہے؟ کروڑوں کی پراپرٹی ہے، لاکھوں کروڑ ان کے پاس کیش اور کروڑوں کا سونا، سب سامان لے کے کسی اور جگہ منتقل ہو جاتے ہیں. حالانکہ وہ سی سائڈ پہ انہوں نے بڑے مہنگے مکانات خریدے ہوئے، سمندر کے کنارے، سب چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ اب وہاں پہ دل نہیں لگتا. دل کہاں لگتا ہے؟ کیونکہ یہ جگہ برباد ہونے والی، تباہ ہونے والی. اس کا کچھ یقین سا آنے لگتا ہے، پیشن گوئی ہوئی ہے، تو وہاں سے آدمی منتقل ہوتا ہے، وہاں سے اپنی قیمتی چیزیں وہاں منتقل کرتا ہے جہاں اس کو پائیدار امن، پائیدار حفاظت کا یقین ہوتا ہے. اگر ان مثالوں پہ آپ نے غور فرمایا تو اب سمجھیے قرآن کی یہ آیات ہی جتنا نقشہ نظر آ رہا ہے یہ سب ختم ہونے والا ہے. یہ سب ناپائیدار ہے، اس میں پائیداری کچھ نہیں. سب سے زیادہ پائیدار، ارے جناب آپ دیکھیں پرانے علاقوں میں چلے جائیں، یہ بلڈنگ 1935 کی بنی، پاکستان بننے سے پہلے کی. اب یہ اتنی بوسیدہ ہوئی کسی وقت گر سکتی ہے. جناب یہ جو ہال ہے یہ 1920 کا بنا ہوا ہے، کراچی میں ایسی عمارتیں موجود ہیں، آپ نے دیکھی ہوں گی. تو یہ اب کافی بوسیدہ ہو گئی ہے. نہیں، یہ بہت مضبوط تعمیر ہے، 100 سال اور چلے گی. اتنا ہی ہے، 100 سال 200 سال 400 سال. یہ سورج کتنے 100 سال سے ہے؟ سوچیے، 1000 سال 2000 سال. تو اس کا مطلب یہ بہت پائیدار چیز ہے، ہزاروں سال سے کائنات کو روشنی دے رہا ہے. قرآن کہتا ہے اذا الشمس کوورت. اب آئیں ان آیات کی طرف. قرآن ہمیں کس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے؟ یہ دنیا میں جتنے جھگڑے نظر آ رہے ہیں میرے محترم دوستوں، جتنے فسادات نظر آ رہے ہیں، سب حب الدنیا، دنیا کی محبت کی وجہ سے نظر آ رہے ہیں. استعمال منع نہیں ہے، جی لگانا منع ہے. آپ دنیا کی حلال چیزوں کو استعمال کریں، کہیں شریعت میں نہیں روکا گیا. لیکن آپ ایسا جی لگا لیں کہ اپنے جینے مرنے کا محور اسی کو بنا لیں، اپنی دن بھر کی کوششوں کا میدان اسی کو بنا لیں. قرآن کہتا ہے نادانی نہ کریں، یہ سب ناپائیدار ہے. پائیدار کیا ہے؟ جنت پائیدار ہے، دوزخ پائیدار ہے، موت کے بعد کے حالات یقینی ہیں. اس پہ غور کریں. تو ان مثالوں سے جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا، امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے واضح ہوگی. اب آئیں ان آیات کے ترجمے کی طرف، ترتیب وار دیکھتے جائیں کہ کس کس آیت سے اللہ پاک کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. اس کو اپنے دل میں اتاریے، اس کے مطابق زندگی گزاریے. یقین مانیے دنیا کی زندگی ایسی پر لطف بن جائے گی اگر آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں گے، اور دنیا کی زندگی دنیا میں ہی جہنم بن جائے گی اگر آپ دنیا کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتے ہیں. دیکھ لیجئے بھائیوں میں جھگڑے کس بات پہ ہو رہے ہیں. اس نے ایسا کیا تو میں ایسا ہوں، وہ وہاں پہنچ گیا تو میں یہاں، میں بھی کوشش کر کے وہاں تک پہنچ جاؤں. عورتوں میں مستورات میں آواز جاری ہے. کس بات کا اختلاف؟ ذرا سی بات پہ جھگڑے. پتہ ہو کہ سب کچھ یہیں چھوڑ کے چلے جانا، جھگڑا کس چیز کا؟ پھر تو ہر آدمی اس فکر میں ہوگا کس طرح میں اپنا عمل اپنے ساتھ لے کے چلا جاؤں، کوئی ایسی بات مجھ سے نہ ہو جائے کہ برباد ہو جاؤں، تباہ ہو جاؤں، نقصان ہو جائے مجھے. اب دیکھیں آیات کو، اذا الشمس کوورت. ایک ایک آیت کو دیکھیں، اس کے ترجمے پہ غور کریں اور اس سے حاصل ہونے والی ہدایات کو اپنے اندر اتاریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. اور یہ جو مجمع ہمارے سامنے ہے، جو ہمارے سامنے نہیں ہیں، ہمارے متعلقین، ان تک اللہ کا یہ پیغام پہنچائیں کہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، رب کا پیغام سنو. کیا ہے؟ ہم کیا زندگی گزار رہے ہیں؟ کتنے دھوکے میں. ہم نے تو ماسٹرز کر لیا لیکن اللہ کے کلام کو نہ سمجھا. ہم کس غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں؟ اس غفلت و دھوکے سے نکلیں. آیت نمبر 1 اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ التکویر، اذا الشمس کوورت. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. اذا جس وقت، یعنی یاد کرو اس وقت کو، وہ وقت آنے والا ہے، وہ وقت آنے والا ہے. اذا الشمس جس وقت، اذا جس وقت، الشمس سورج کو، کوورت لپیٹ دیا جائے گا. لپیٹ دیا جائے گا، کہیں ترجمہ آپ کو ملے گا بے نور کر دیا جائے گا، کہیں ترجمہ ملے گا ڈال دیا جائے گا.
یہ تینوں ترجمے اردو کے اندر کیے جاتے ہیں. لپیٹ دیا جائے گا، میں نے تفصیل سے عرض کیا. بے نور کرنے کا مقصد یہ جتنی روشنی نظر آ رہی ہے سب ختم. یعنی اس کی روشنی کا اندازہ لگائیں، اس سے خارج ہونے والی حرارات کا آپ اندازہ لگائیں کیا ہوگی، جس کے بارے میں ماہرین کہتے ہیں کہ جس فاصلے پر ہے اگر تھوڑا سا نیچے آ جائے کائنات جل جائے. اتنی شدت ہے اس کے اندر، اتنی حرارت ہے اس کے اندر، اور اتنی روشنی ہے اس کے اندر. دیکھیے اگر یہ بادل نہ ہو تو کتنی تیز روشنی، آپ دیکھ نہیں تک سورج کی طرف. اتنے یعنی کروڑوں میل دور رہ کر بھی آپ سورج کو دیکھ نہیں سکتے. قرآن کہتا ہے اذا الشمس کوورت. اچھا کتنا پرانا ہے؟ میں نے عرض کیا پرانا اتنا ہزاروں سال پرانا. لیکن قرآن کہہ رہا ہے یہ وقت آنے والا ہے کہ اس پورے سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا. کہاں پر؟ حدیث شریف میں آتا ہے سمندر کے اندر. اس سورج کو، چاند کو، ستاروں کو سمندر میں ڈالا جائے گا. اور جب سمندر میں ڈالا جائے گا تو سمندر میں ایسے زوردار قسم کے دھماکے ہوں گے اور پورا سمندر آگ کے شعلوں سے بھر جائے گا. سورج کو جو آگ کا گولا ہے جب سمندروں میں ڈالا جائے گا تو کیا حال ہوگا؟ آگے آنے والا ہے اذا البحار سجرت، اذا الشمس کوورت، جب سورج کو بے نور کر دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور اذا وہ وقت یاد رکھنے کے قابل جس وقت جب النجوم ستارے انکدرت ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے. ٹوٹ ٹوٹ کر، انکدرت اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ پیچھے سے ملا نہیں رہا، ملا کے پڑھیں گے تو وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جس وقت جب ستارے انکدرت ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے. نجوم نجم کی جمع ہے، ستارے انکدرت ٹوٹ کے گرنا. ہم کیا سمجھیں کہ ستاروں کا ٹوٹ کے گرنا کوئی معمولی بات ہے؟ میں گزشتہ درس میں عرض کیا تھا میں نے کہ یہ جو بادل چلتے ہیں نا وہ کہیں آپس میں ٹکرا جاتے ہیں. ایک طرف کے بادل یوں چل رہے ہیں، دوسری طرف کے آ رہے ہیں، چلتے ہوئے ٹکرا رہے ہیں تو کیسی آواز آتی ہے؟ ان بادلوں کی آواز اتنے فاصلے پر میں اور آپ بعض اوقات برداشت نہیں کر پاتے. جب یہ جو ستارے ہیں جب یہ ٹکرائیں گے آپس میں اور ٹکرانے کے بعد ٹوٹیں گے اور ٹوٹ کے نیچے گریں گے، آپ اندازہ لگائیں اس تباہی کا عالم کیا ہوگا. اور یہ سب اسی دنیا میں ہوگا. یہ نفخہ ثانیہ نہیں ہے، دوسرا سور نہیں، پہلے سور کے حالات ہیں. یہ اسی زمین پر ہوگا، اسی آسمان کے نیچے ہوگا، اسی دنیا کے اندر ہوگا جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، تیسری بڑی اور قدیم مخلوق، سورج، ستارے، پہاڑوں کا ایک سلسلہ. تو اللہ فرماتے ہیں اور جس وقت جب الجبال پہاڑ سیرت چلائے جائیں گے، یعنی یہ پہاڑ تو اپنی جگہ ٹھہرا ہوا ہے، جب یہ پہاڑ چلنا شروع کر دے تو بتائیں کیا ہوگا؟ کیسی تباہی ہوگی، کیا عالم ہوگا. پہاڑ چلنا یہ بہت دور کی بات ہے. ایک چٹان لڑکتی بھی نیچے گر جائے تو بعض اوقات مکان کے مکان تباہ ہو جاتے ہیں. آپ حضرات نے سفر کیا ہوگا شمالی علاقہ جات میں، موقع ملا دیکھو بہت بڑا ایک کمرے کے برابر، بڑے ٹرک کے برابر ایک بہت بڑی چٹان. ارے یہ نیچے کیسے پڑی ہوئی؟ کہیں اوپر سے نیچے آئیے. ایک چٹان جس کی حیثیت پورے پہاڑ کے سامنے ایک چھوٹے سے ذرے جیسی ہے، اور یہ ایک پہاڑ ہے. جبال جبل کی جمع ہے، ساری دنیا کے پہاڑوں کو چلایا جائے گا. مختلف اس کی کیفیات ہوں گی، کہیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کہیں روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، کہیں وہ ٹوٹ کے ریت کی طرح چلنا شروع کر دیں گے. غرض یہ کہ اتنا طاقتور اور مضبوط ترین مخلوق یہ بالکل تباہ و برباد ہوگی. اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا، اور جس وقت الجبال، یہی پہاڑ جو نظر آ رہے ہیں، سیرت، ان کو چلایا جائے گا. اچھا جب یہ تین مخلوقات کا یہ حال ہوگا، سورج، ستارے اور پہاڑ، آپ سوچیں ذرا سا، تصور کریں انسان دنیا میں رہ رہے ہیں اور ایسے زلزلے، ایسے زوردار دھماکے شروع ہو جائیں تو انسانوں کی حالت کیا ہوگی؟ سوچیں ذرا اس بات، تصور کریں
ایک دھماکہ ہو جائے اور پتہ لگ جائے یہاں دھماکہ ہوا ہے اور تباہی پھیل رہی ہے تو لوگ جدھر منہ ہے ادھر بھاگتے ہیں، کسی طرح میری جان بچ جائے، بس بچاؤ کے لیے دوڑتے ہیں، گھبراہٹ، افراتفری، ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ یہ آیت نمبر 4 میں اسی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور بیان بھی اللہ پاک نے بڑے عجیب و بلیغ انداز سے کیا ہے۔ عشار وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اب سمجھیے عشار کیا چیز ہے۔ عشار عربی زبان میں کہتے ہیں کہ ایسی اونٹنی جو حاملہ ہو، یعنی اس کے پیٹ میں بچہ ہو اور بچہ بھی 10 مہینے کا ہو، یعنی کچھ ہی دنوں میں وہ بچہ باہر آنے والا ہو، کیونکہ قرآن کریم کے پہلے مخاطب عرب تھے، پہلے مخاطب عرب تھے، لہٰذا پہلے سمجھنے والے براہ راست ڈائریکٹ قرآن کریم کو سمجھ رہے تھے، کس سے؟ صاحب قرآن سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ کون تھے جی؟ عرب۔ تو بہت سی چیزوں میں عربوں کے مزاج کو ملحوظ رکھا گیا تاکہ جتنا اچھا وہ بات کو سمجھیں گے اتنا ہی اچھا آگے پہنچائیں گے۔ آپ سب حضرات اردو زبان سمجھتے ہیں، قرآن عربی میں ہے، میں آپ کے سامنے جو ترجمہ رکھ چکا ہوں وہ بھی اردو کے اندر ہے، جو گفتگو کر رہا ہوں وہ بھی اردو میں کر رہا ہوں، کیوں؟ اور کوشش کر رہا ہوں الفاظ بھی اردو کے وہ استعمال کروں، انداز، تعبیرات و مثالیں بھی وہ پیش کروں جو زیادہ تر آپ کو سہولت سے سمجھ میں آ جائیں۔ کبھی کراچی کی مثال پیش کرتا ہوں، کبھی بندرہ، کیوں؟ تاکہ جتنی اچھی آپ میری بات کو سمجھیں گے اتنا ہی اچھا آگے بیان کر سکیں گے۔ یہ قرآن تو آگے بیان کرنے کی چیز ہے، خالی سن کے چھٹی تو نہیں اس کی۔ یہاں تو وہ سبق ہے جس میں سننے کے بعد چھٹی نہیں ملتی، سننے کے بعد تو کام ملتا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، اس لیے قرآن کریم نے رعایت کی ہے بہت سی چیزوں میں عربوں کے مزاج کی۔ تو عشار، اونٹنی، یہ عرب کے یہاں بڑی قیمتی چیز تھی، معمولی چیز نہیں، بڑی قیمتی چیز تھی۔ اونٹنی، اونٹ کے مقابلے میں اونٹنی بہت قیمتی چیز، اور پھر اونٹنی بھی وہ جو حاملہ ہو، کیونکہ اب اس اونٹنی کے ساتھ 2 نفع اور وابستہ ہو گئے، ایک اس کا بچہ، دوسرا اس سے حاصل ہونے والا دودھ۔ ذرا سمجھیے گا بات کو، پہلی چیز اونٹنی اور دوسری چیز حاملہ جس سے بچہ ہونے کی امید، تیسری چیز حاملہ بھی کوئی 1-2 مہینے کی نہیں، 10 مہینے کی۔ لکھا ہے مفسرین نے کہ ایسی ہوتی تھی کہ وہ لوگ بس اس اونٹنی کے ساتھ ساتھ رہتے تھے کہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، کہیں کوئی نقصان نہ، یعنی ان کا سب سے قیمتی متاع۔ اگر سمجھنے کے لیے سمجھ لیں تو یوں سمجھ لیں کہ زندگی بھر کا جمع کیا گیا سونا، ہمارے یہاں قیمتی متاع وہی ہے۔ کسی کو بہت قیمتی اربوں روپے کوئی ہیرا کہیں سے حاصل ہو گیا تو وہ، یعنی جو میرے پاس سب سے قیمتی متاع ہے اس کو لے لیجیے آپ۔ ان کے یہاں سب سے قیمتی سامان اس عرب کے کلچر میں، اس ماحول کے اندر عشار تھا۔ عشار 10 ماہ کی گابن اونٹنی۔ قرآن کہتا ہے جانتے ہو کیا ہوگا اس وقت؟ اس وقت ایسی افراتفری ہوگی کہ 10 ماہ کی گابن اونٹنی یوں بیکار پھر رہی ہوگی، کوئی اس کی طرف دیکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ہیں جی، یہاں زوردار دھماکہ ہو اور لوگ اپنی جان کو بچا رہے ہوں، اور یہاں 1 کروڑ روپے کا سونا رکھا ہو، کوئی سونا اٹھائے گا؟ اور میری جان بچ جائے۔ تو جب یہ ایسے افراتفری والے حالات ہوتے ہیں تو انسان قیمتی سے قیمتی چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ کچھ بھی نہیں دنیا کی افراتفری، اصل یہ ہے حال کہ جب سورج بے نور، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے ہیں، پہاڑ چل رہے ہیں، اور 10 ماہ کی گابن اونٹنی وہ بھی ایسی بیکار پھر رہی ہے، کوئی اس پہ توجہ دینے والا نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، اس سے شدت کو بیان کیا، اس سے مزید شدت۔ آیت نمبر 5، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ وحوش وحشی جانور، اذا العشار اس کو ذرا ترجمہ سمجھ لیجئے۔ اور جب 10 مہینے کی گابن اونٹنی اشار، عطلت بیکار چھوڑ دی جائے گی، کہتے ہیں معطل کر دیا گیا، اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ معطل، بیکار، اب یہ کام نہیں کر سکتے، ان کو معطل کر دیا یہاں سے۔ تو عطلت بیکار پھر رہی ہے، کوئی اس کے پیچھے اس کی خدمت کرنے والا، اس کو دیکھنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، اس سے فائدے کی امید رکھنے والا کوئی نہیں، اس لیے کہ اتنی قیمتی چیز اس خطرناک اور شدید
شدید حالات میں کوئی اس پہ توجہ دینے والا نہیں. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 مہینے کی گاون اونٹنی یوں بیکار پھرے گی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور بھی اکٹھے کر دیے جائیں گے. وحشی جانور جو دیکھ کے بدکتے ہیں، جو انسان کو دیکھ کر بدکیں، جو آپس میں ان کا ایسا ٹکراؤ، یعنی کچھ ایسے جانور ہیں جو آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. اب بتائیے شیر اور ہرن کبھی اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ کوئی تصور ہے اس کا بھائی کہ ہرن اطمینان سے شیر کے پاس آ کے بیٹھ جائے، خرگوش اطمینان سے شیر کے پاس آ کے بیٹھ جائے؟ ناممکن ہے. وہ تو اپنی جان بچے، اسے پتہ ہے ایک لمحے میں مجھ پہ حملہ ہو جائے گا. بکری بھیڑیے کے پاس آ کے بیٹھ جائے، ہو نہیں سکتا یہ. لیکن میرے محترم دوستوں، جب خوف کا عالم ہوتا ہے، خوف کا عالم، ایسا خوف کہ انسانوں سے بڑھ کر حیوانوں کی طرف جائے گا، وہ جاندار حیوان بھی اپنی جان بچانے کے لیے ایک دوسرے کے قریب ہو کر اکٹھے ہو جائیں گے. اس منظر کو قرآن بیان کر رہا ہے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جس وقت وحشی وحوش، وحشی اس کی جمع وحوش، حشرت اکٹھے جمع ہو جائیں گے، اکٹھے کر دیے جائیں گے. اس کے بعد اللہ پاک پھر یہ آیت نمبر 6 تک میں نے عرض کیا تھا نفخہ اولیٰ کے حالات ہیں پہلے سور کے، تو یہ 6ٹھی آیت ہے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندروں کو بھڑکایا جائے گا. اذا جس وقت، البحار بحر کی جمع ہے سمندر، سجرت تسجیر بھڑکانا، آگ، شعلے. سمندر میں آگ، سمندر میں تو آگ بجھتی ہے، لیکن جناب اب یہ سمندر نہیں ہے، یہ عام سمندر نہیں، یہ قیامت کے قریب کا سمندر ہے. اس میں پورا سورج پڑا ہوا ہے، اس میں ستارے پڑے ہوئے ہیں، اور بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس لیے بھڑکے گی کہ یہ سارا سمندر جہنم میں شامل ہو جائے گا، یہ بھی جہنم کا ایک ٹکڑا بن جائے گا، اتنی شدید اس میں آگ لگی ہوگی. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا. اس کے بعد وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ سے اگلا سور بیان کیا جا رہا ہے. یہاں تک کی 6 آیات میں اللہ رب العالمین نے اس نظر آنے والے سارے نقشے کے ناپائیدار ہونے کو بتایا. کس کو بتایا بھائی؟ ناپائیدار. یہ پائیدار نہیں ہے. اس سے دل لگانا، اس پر محنت کرنا، اس پہ اپنی صلاحیتیں صرف کرنا، اس کو زندگی کا مقصد بنانا، اس پہ جینا مرنا، یہ بڑی نادانی کی باتیں. اور جہاں میرے محترم دوستوں یہ کیفیت پیدا ہوگی، قرآن کا یہ یقین اترے گا، آپ یقین جانیے زندگی کا رخ ہی تبدیل ہو جائے گا، زندگی کا رخ بدل جائے گا. پھر ساری توجہ کہاں لگ جائے گی؟ آخرت کی طرف. ساری محنت کہاں کی ہوگی؟ وہاں کی. سارے کام کہاں کے لیے کریں گے؟ وہاں کے لیے. کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے یہ تو سب ختم ہونے والا ہے، یہ سب ختم ہونے والا ہے. تو یہ 6 آیات میں اللہ پاک نے اس نظر آنے والے سارے منظر کی تباہی کو بیان فرمایا. اب آگے آئیے، ساری کائنات تباہ ہو چکی، اور اس کے بعد سب کچھ ختم، ایک اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات موجود ہے. اب حکم ہوتا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کرنے کے بعد کہ میاں آپ کیا کریں؟ سور پھونکیں. اب جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، نفخہ نفخۃ واحدہ، نفخہ، جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ پھر اللہ پاک جن کو چاہیں گے وہ زندہ ہوں گے. سب سے پہلے انسان زندہ ہوں گے، جنات زندہ ہوں گے، حیوانات میں سے جن کو اللہ چاہیں گے، جن کو اس دن بدلہ دینا ہوگا وہ زندہ ہوں گے، فرشتے زندہ ہوں گے. یہ سب چیزیں وجود میں آئیں گی دوبارہ. چونکہ قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، لہٰذا ان سب سے قطع نظر کر کے صرف نفوس کو بیان کیا. آیت نمبر 7 کو دیکھیے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب لوگوں کے جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے. وَإِذَا، اور جس وقت، النفوس جمع ہے نفس کی، لوگ، انسان، ذی نفس، ذی روح مراد انسان ہے. جب انسانوں کے زوجت، زوجہ، زوجہ، تزویج، زواج، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں. شادی، آدمی اکیلا تھا اب شادی ہو گئی، جوڑا ہو گیا. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا،
قرآن کریم میں سورہ واقعہ میں اللہ پاک نے فرمایا تم جو ہے وہ 3 جوڑوں کے اندر 3 قسموں کے اندر منقسم ہو جاؤ گے قیامت کے دن. یہ دوبارہ سور پھونکے جانے کے بعد. ایک جگہ فرمایا سورہ نبا کے اندر وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں بنایا ہے جوڑے جوڑے، ہر چیز کی جوڑے جوڑے. دن ہے تو رات ہے، سردی ہے تو گرمی ہے، انسان مذکر ہے تو مؤنث ہے، عورت ہے تو مرد ہے. تو یہ زوجت کو سمجھیے، لفظ زوجت کو، جس وقت سارے انسانوں کے جوڑے، کون سے جوڑے، کس اعتبار سے جوڑے، کیا نسبت ہوگی ان جوڑوں کے اندر، اس کو سمجھیے. یہاں جوڑا کیا ہے؟ مذکر مؤنث جوڑا، خوشبو بدبو ضد کے اعتبار سے جوڑا، سردی گرمی، اندھیرا اجالا، یہ جوڑا. یہاں یہ جوڑے نہیں، یا پھر انسانوں کے جوڑے کہنا نا، یہ نہیں مراد. یہ کچھ اور دن ہے. یہ دن تو یوم الدین، یوم الجزا، انصاف کا دن. یہاں جوڑے بنیں گے کفر اور ایمان. یہ کافروں کی جماعت ہے، یہ ایمان والوں کی. پہلی تقسیم، پہلے جوڑے، پہلی تقسیم، پہلا گروہ بندی، تقسیم انسان کی. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ. اب یہ کافر ہیں، سارے کافر ایک طرف اور سارے ایمان والے ایک طرف. اب ان کافروں کے اندر جوڑے، جناب یہ آگ کو پوجنے والے، یہ بتوں کو پوجنے والے، جناب یہ پہاڑوں کو پوجنے والے، یہ روشنی کی عبادت کرنے والے. ٹھیک ہے. پھر یہ بدکار لوگ، ان بدکاروں کے اندر پھر جوڑے، یہ قتل کرنے والے، یہ زنا کرنے والے، ان کی گروہ، جماعتیں، جوڑے. زوجت یعنی گویا کہ کفر اور اسلام، ایمان، اس کی تقسیم، پھر اس کے بعد کفر کے اندر تقسیم در تقسیم. اذن نفوس زوجت، انسانوں کے جوڑے بنائے جائیں. ادھر بھی جوڑے بنیں گے ایمان والوں کے. کون ہیں جناب؟ یہ ایمان والے ہیں. یہ قرآن کریم کی بہت سی آیات سے معلوم ہوتا ہے. موقع پہ وہ آیات بھی آئیں گی. میں صرف سورہ واقعہ کی مثال عرض کر رہا ہوں. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم 3 بڑے بڑے جوڑے. کون ہوں گے؟ سب سے پہلے اصحاب المقربین، المقربین، اولئک المقربون. مقرب سب سے اعلیٰ درجے کی ایمان والے، یہ حضرات انبیاء علیہ السلام، ان کے ساتھی. پھر اس کے اندر بھی تقسیم. یہ کون ہے؟ یہ خاص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے، یہ دین کا علم حاصل کرنے والے، یہ علماء، یہ شہداء، یہ صائمین، یہ متصدقین. ان کی تقسیم. اصحاب الیمین. اور گویا کہ نیک لوگوں کے اندر بھی جوڑے. گویا کہ جیسی دوبارہ انسانوں کو اٹھایا جائے گا تقسیم ہوگی. اذن نفوس زوجت، اور جس وقت لوگوں کے جوڑے جوڑے بنا دی جائیں گے. نفوس نفس لوگ، زوجت ان کے جوڑے بنائے جائیں گے. اچھا، جب جوڑے بنیں گے پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر حساب کتاب شروع ہوگا. مختلف لوگ لائے جائیں گے، ظالم، جابر، ان سے حساب، سارا کچھ چل رہا ہے. یہ ایک عمومی ہے 50,000 سال کا دن. ایک خاص یہاں مقدمے کو بیان کیا گیا، ایک خاص کیس سامنے لایا گیا. عدالت لگی ہوئی ہے، ایک خصوصی کیس آیا ہے. دیکھیے اس آیت کو، آیت نمبر 8. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وَإِذَا، اور جس وقت اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہے، اللہ پاک خود قاضی، جج اور منصف کے طور پہ موجود ہیں. سارے فرشتے اس کے حکم کو، اس کے آرڈر کو، اس کے فیصلے کو پورا کرنے کے لیے، جس کے بارے میں فیصلہ ہوا جہنم کھینچ کے لے لاؤ جہنم میں، کوئی بچانے والا نہیں. تو اس وقت کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، قرآن کہہ رہا ہے سورہ تکویر کی آیت نمبر 8، جس وقت لایا جائے گا اس بچی کو جس کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جائے گا. موعودہ، موعودہ، وعد یعید وعدن، زندہ گاڑ دینا، زندہ درگور کر دینا. یہ عرب میں ایک رواج تھا. بہت سے قبائل منحوس سمجھتے تھے عورتوں کو. تفصیل سے احادیث میں بھی کئی واقعات اس کے آئیں. تو معلوم ہوا بیٹی ہو گئی، موقع دیکھ کے اس کو گڑھا کھود کے زندہ دفن کر کے اوپر سے تو اس کو لایا جائے گا. موعودہ کہتے ہیں اسے جسے دفن کیا گیا وہ بچی.
سئلت اس سے پوچھا جائے گا، اس کو لا کر عدالت میں کھڑا کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، تو ہی بتا کہ کس جرم میں تجھے قتل کیا گیا تھا. بِأَيِّ کون سا، بِأَيِّ کون سا، ذنب گناہ تھا تیرا، قتلت کہ تجھے زندہ درگور کر دیا گیا، زندہ دفنا دیا گیا تجھے، تو بتا تو صحیح تیرا کیا گناہ تھا. مفسرین نے احادیث نبویہ کی روشنی میں عجیب باتیں بیان فرمائی ہیں ان دو آیات کی تفسیر میں. بس بڑے بڑے گناہ ہیں، ان کے بارے میں سوال جواب ہو رہا ہے، فیصلے ہو رہے ہیں، اللہ کی طرف سے عدالت لگی ہوئی ہے. خاص طور پہ اس کا ذکر کیوں کیا گیا؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ بہت سے جرائم ایسے ہوتے ہیں کہ ان جرائم کے پیچھے جس پر ظلم کیا جاتا ہے کچھ اس کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں جو اس ظالم کو پکڑنے کی اور اس کا بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. اس بات کی کوشش کرتے ہیں کسی طرح اس نے ہمارے عزیز کو قتل کیا، تکلیف پہنچائی، لہٰذا ہم اس کو پکڑیں، عدالت میں گھسیٹیں، اس کا دفاع کرتے ہیں. یہاں معاملہ بڑا عجیب ہے کہ جس قریبی رشتے کو اس بچی کا دفاع کرنا تھا اسی نے اس کو زندہ درگور کیا ہے، یعنی اس کے باپ نے. یہ اللہ کے نزدیک انتہائی مظلوم ہے، لہٰذا اللہ اس کو سامنے کھڑا کر کے اس مجرم کے جرم کی شدت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کیسے اس کو ہم سزا دیں گے. اس نے تو یہ سمجھا کہ میں نے اپنی اس ذلت کو جو اس کے جاہلانہ سوچ کے مطابق تھی وہ مٹا دیا، اس بچی کو زندہ درگور کر دیا. اللہ پاک قیامت کے دن اس کو لا کے کھڑا کریں گے. اس کے تصور میں نہیں تھا کہ یہ میرے مقابلے میں آ کے کھڑی ہوگی اور لا کے کھڑا کریں گے اور کہیں گے یہ تیرا باپ ہے، یہ تیرا چچا ہے، یہ تیرا معاشرہ ہے جس نے تیرے قریبی رشتہ دار تیرے قتل میں شریک ہیں، ان کو تیرا دفاع کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے دفاع نہیں کیا، تو تیرا رب آج تجھے انصاف دلائے گا. اس لیے قرآن کریم میں الگ سے اس کو بیان کیا گیا. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، اور جس وقت اس زندہ قبر میں درگور کی گئی، گاڑی گئی بچی کو کھڑا کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا بتا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. مقصود یہ ہے کہ وہ جرم پوچھنا مقصد نہیں، مقصد یہ ہے کہ ان ظالموں کو سزا دینا. ان ظالموں کا تم نے ایسی درندگی کا معاملہ کیا، آج تمہیں شدید سزا ہوگی، اور یہ بچی آج تمہارے سامنے کھڑی ہے. یہ تو جاہلیت کی بات تھی. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے کچھ موجودہ زمانے کے حالات کو بھی بیان کیا ہے. ایک فقہی مسئلہ اس سے 4 ماہ کا بچہ ہو جائے اور اس میں جان پڑ جائے، اب اس حمل کو ضائع کرانا موعودہ میں شامل ہے. موعودہ میں شامل ہے. جس طرح زندہ بچی کو زمین میں گاڑنا شدید ترین گناہ اور قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا، اس کی سخت سزا ہوگی، اسی طرح وہ 4 ماہ کا حمل جس میں جان پڑ گئی ہو، اگر اسے ساقط کیا گیا، اسے ضائع کرایا گیا، تو اس کا بھی حکم یہی ہوگا. وہ ماں باپ بھی اسی طرح زندہ درگور کرنے کے جرم میں شریک ہوں گے. اس کو سمجھنا چاہیے. صراحتاً مفسرین فقہا نے اس آیت کی تفسیر میں اس کو لکھا. مزید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وعد خفی سے. وعد خفی پوشیدہ زندہ درگور کرنا، موعودہ وعد پوشیدہ طور پہ زندہ درگور کرنا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے جس کو آج کا مہذب دنیا خاندانی منصوبہ بندی کے نام سے یاد کرتی ہے. جناب مکمل نسبندی کرا دی جائے، مکمل اس کو ختم کر دیا جائے کہ اب اولاد نہیں ہوگی. اس کو بھی ناجائز و حرام کہا گیا. وقتی طور پر کسی شدید عذر کی وجہ سے کہ بہت زیادہ طبیعت میں ضعف ہے،
یا کوئی ایسی بیماری ہے اس کی اجازت ہے، لیکن مستقل طور پر کوئی ایسا عمل کرنا جس کی وجہ سے عورت بانجھ ہو جائے، مزید بچوں کے قابل نہ رہے، اس کو بھی پوشیدہ زندہ درگور کرنا شمار کیا گیا، اس سے بچنا چاہیے۔ تو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، پوچھا جائے گا اس بچی سے جس کو زمین میں زندہ گاڑ دیا گیا تھا، بتا تو صحیح تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ مقصود کیا ہے؟ اور کچھ نہیں، ان ظالموں اور جابروں کو جو اس کے اپنے ہیں ان کو شدید سزا کی طرف لے جانا مقصود ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا، اور وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جب صحف صحیفے نامہ اعمال، صحف جمع صحیفت ان کی، نشرت کھول دیے جائیں گے۔ عرض کیا تھا یہاں روح نکلی، یہاں میرے نامہ اعمال کو لپیٹ کر رکھ دیا گیا، نیک لوگوں کا علیین میں، بدکار کا سجین میں رکھ دیا گیا، اب رکھا رہے گا، محفوظ رکھا رہے گا۔ کب لا کے کب کھولا جائے گا؟ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ۔ اب یہ انصاف کا دن ہے، یہ قیامت کا دن ہے، ہر ایک کے سامنے اس کا نامہ اعمال کھول کے رکھ دیا جائے گا۔ جس وقت نامہ اعمال نشرت کھول دی جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، یہ والا آسمان نہیں، دوسرا آسمان ہے۔ کہا وَإِذَا السَّمَاءُ، اور جب آسمان کُشِطَتْ، اس کا چھلکا اتار دیا جائے گا، یعنی اس کو کھولا جائے گا، اس کو ہٹایا جائے گا، کیا ہوگا؟ عرض کر چکے اذا السماء انشقت کی تفسیر میں کہ اللہ رب العالمین کی ذات اور فرشتے اس آسمان میں سے اتریں گے میدان محشر میں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی عدالت رہے گی اور فرشتے ان فیصلوں کو نافذ کریں گے جو اس عدالت کے دن اللہ پاک کی طرف سے ہوں گے۔ تو اس کو بیان کیا وَإِذَا السَّمَاءُ، اور جس وقت آسمان کشیطت، اس کا چھلکا اتارا جائے گا، اس کو کھولا جائے گا۔ اور وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اب لازماً دو ہی مقامات ہوں گے، دو ہی رہنے کی جگہ ہوں گی، ایک بہترین اور دوسری بدترین۔ بہترین جگہ جنت ہے، بدترین جگہ جہنم ہے، اس کو ان دو آیات میں بیان کیا گیا۔ اور جس وقت الجحیم و دوزخ سعیرت، بھڑکائی جائے گی، شعلے مارنا، بھڑکانا، کوئی اونچی سی آگ کو جب بھڑکتی ہے آپ دیکھتے کہ اس میں ایک زوردار آواز آتی ہے اور شعلہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے، یہ لفظ سعیرت اس کو بیان کر رہا ہے۔ یہ عام آگ نہیں، جب آگ میں شدت ہوتی ہے اور اوپر کی طرف اٹھتی آگ۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جب دوزخ کو بھڑکایا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو متقین کے لیے قریب کر دیا جائے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، یہ دوسری آیت ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَابِينَ، سورہ شعراء۔ تو جنت کو ان نیک لوگوں کے قریب، اس کی نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہوں گے کہ ہم نے جو دنیا میں محنت کی، جو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے، ایمان اور اعمال صالحہ کی محنت و مشقت، اللہ نے اس کا بہترین بدلہ ہمارے سامنے کر دیا۔ یہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ یقین آ جائے کہ جنت اور دوزخ فرضی چیزیں نہیں ہیں، کوئی افسانوی کردار نہیں ہے، کوئی بناوٹی باتیں نہیں ہیں کہ اس کو ہنسی کھیل میں اڑا دیا جائے، اس پہ کوئی فقرہ کس دیا جائے، اس پہ کوئی جو ہے تفریحی جملہ کہ نہیں جناب۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، یہ پورا میں نے عرض کیا وہ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ سے بات شروع ہوئی ہے اور کہاں انجام پہنچ رہا ہے؟ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جس وقت دوزخ بھڑکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ، اور جس وقت جنت اُزْلِفَتْ، قریب کر دی جائے گی۔ اُزْلِفَتْ، بالکل قریب، اس کے سارے منظر کو دیکھیں گے۔ ایمان والے دیکھ کے خوش ہوں گے اور کافر لوگ دیکھ کے حسرت میں مر جائیں گے۔ مر جائیں گے یعنی پریشان ترین، کاش ہم نیک اعمال کر لیتے تو ان نعمتوں سے محروم نہ ہوتے۔ اس کے بعد آیت نمبر 14 جو آج کے درس کی آخری آیت اور اس پورے مضمون کا خلاصہ اور نچوڑ، ان پوری 13 آیات کا خلاصہ اور نچوڑ غور سے دیکھیے۔ علمت نفس ما احضرت، تو اس وقت ہر شخص کو اپنا سارا کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ علمت جان لے گا، نفس ہر نفس، ہر روح، ہر ذی روح، ہر انسان، ما ان تمام کاموں کو، احضرت جو حاضر کر کے لے کے آیا ہے۔
ہر نیک عمل کرنے والے کے ساتھ نیک عمل ہوگا، مومن کا ایمان ساتھ ہوگا، متقی کا تقوی ساتھ ہوگا، نمازی کی نمازیں ساتھ ہوں گی، سچ بولنے والے کے سچ کا بہترین بدلہ ساتھ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ کافر کا کفر ساتھ ہوگا، ظالم کا ظلم سامنے ہوگا، فاسق کا فسق سامنے ہوگا، شرابی اور زانی کے شراب اور زنا کے بدترین نتائج سامنے ہوں گے۔ احضرت کو تو سمجھے، احضرت ہے کیا چیز؟ حاضر، موجود، جو کر لیا ختم ہو گیا، گم ہو گیا، بھول گئے لوگ بھول جائیں گے لیکن نامہ اعمال نہیں بھولے گا، لوگ بھول جائیں گے لیکن سزا اور جزا کا نظام نہیں بھولے گا۔ علمت نفس ما احضرت، جان لے گا ہر نفس، ہر شخص جان لے گا ما احضرت، کیا اپنے ساتھ لے کے آیا ہے، کیا چیز اس کے سامنے حاضر و موجود ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، قرآن کریم کی یہ آیات مجھے اور آپ کو زندگی کا ایک رخ دے رہی ہیں، اس رخ پہ زندگی گزارو، یہ ہے کامیاب ترین زندگی کا رخ۔ ہمیشہ کی پائیدار آخرت کی تیاری میں لگو، دنیا سے دی نہ لگاؤ، دنیا سے جی لگانا ہر فساد کی، ہر گناہ کی جڑ ہے۔ اب ان آیات کو میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھیے اور مفہوم پہ غور کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں میں ان آیات کا یقین اتارے، اس کے مفہوم کو اللہ پاک ہمارے دل و دماغ کے اندر ذہن نشین کرے۔ ان آیات میں جو ہدایات بیان کی گئی ہیں، اللہ اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا آخرت کی بھلائیاں اور کامیابیاں نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت۔ صدق اللہ العظیم۔